کہ اتنے سارے انبیاء کا سلسلہ، اتنے سارے نبوتوں کی آمد، اتنے سارے نبیوں کا آنا، وجہ کیا ہے؟ تاکہ انسان عدل پہ قائم ہو جائے۔ تو جو اللہ کائنات کو عدالت پسند بنانا چاہ رہا ہے، وہ اللہ بذات خود عادل ہوگا یا نہیں؟ تو جب بذات خود عادل ہوگا تو پھر ضروری ہے کہ عقیدہ اصول دین میں عدل موجود ہو۔ ضروری ہے کہ عقیدہ اصول دین میں عدل موجود ہو۔ اور کیونکہ ہم نے اس آیت پہ غور کیا ہے، ہم نے اس آیت پہ فکر کی ہے کہ اللہ انصاف پرست بنا رہا ہے، اللہ ہمیں عدل پہ قائم رکھنا چاہ رہا ہے، اس لیے ہمارے یہاں عقیدہ اصول دین میں عدل موجود ہے اور بلا فاصلے موجود ہے۔ ہمارے یہاں توحید کے فوراً بعد عدل آتا ہے۔ میں نے حسبی تو نہیں کی نا، اول توحید دوسرے عدل ہی آتا ہے، یعنی ہم نے اللہ کو عادل مانا ہے، اللہ کو عادل مانا ہے۔ مگر عزیزو، میں اب آپ کے لیے جو تمہیدی منزل سے نکل رہا ہوں، اب ایک جملہ آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ عادل ہے، مگر جب مصلی پہ آؤ، مگر جب ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ، مگر جب سجدے میں سر رکھو، تو اللہ سے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنا، پروردگار تو ہمارے ساتھ عدل سے کام نہ لینا، فضل سے کام لینا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر اس نے عدالت سے کام لے لیا تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہماری عبادتیں اتنے پائے تکمیل تک پہنچ گئی، کسی سوال و جواب کے جنت میں پہنچا دے۔ لیکن اگر اس کا دروازہ فیض و کرم، دروازہ فضل کھلا رہا، تو پھر جیسے معصوم نے فرمایا ہے کہ لوگ معصوم کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں پروردگار مولا میرا گناہ بہت ہے، آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے، تو امام یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا کرم بڑا ہے؟ سبحان اللہ۔ بابا گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، گناہ کتنا بھی عظیم ہو جائے، مگر اگر اس کا کرم ورنہ حقیقت تو یہ ہے سرکار کہ گلے سے اترتا ہوا ایک پانی کا قطرہ بھی یہ آپ کی زندگی کے لیے اتنا اہم ہے کہ اگر اسی قطرے کے عوض آپ زندگی بھر سجدہ شکر کرتے رہے تو حق ادا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کیا حق ادا ہوگا؟ فکرہ اکثر کہتا ہوں اپنے پاس، آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں نا، اگر ان نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس نہیں ہے۔ ارے میں آپ جانتے ہیں اکثر کوئی ایسا لفظ استعمال ہی کرتا ہوں جو سب سمجھ جائے، اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ بھی سمجھنا ہو نا کہ ہماری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، تو آپ کم سے کم ان سے پوچھیں کہ جن کے نمبر چشمے کے بہت ہارڈ ہیں، کہ اگر انہیں 2 منٹ چشمہ نظر نہیں آتا تو نہ کچھ دیکھ پاتے نہ کچھ سمجھ پاتے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ آنکھوں کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو ان سے پوچھیں، آپ ایک کاغذ میں ان کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے پکڑا دیتے ہیں تو وہ ادھر ادھر جائیں گے، وہ چشمہ ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ اللہ نے جب تک آپ کو یہ آنکھیں صحیح و سالم رکھی، آپ نے قدر نہیں کی۔ بے شک، جہاں ہلکا سا آپ کی آنکھ پہ نمبر آیا، آپ کو آنکھوں کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگا۔ اللہ نے بغیر عطا مانگے، یہ وہ نعمتیں ہیں بخدا جو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے عطا کی۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، بخدا کئی مرتبہ، شاید کہ میں آپ کے درمیان یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں، لیکن ایام اعظم میں نے فکرہ تقریباً دہرایا ہے، پروردگار کا سب سے زیادہ اسی بات پہ شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں صحیح سالم پیدا کیا۔ کیا کہنے، جزاک اللہ۔ بات پہ شکر ادا کرے،
کہ اس نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا ہے. ہمارے ہاتھ برقرار ہے, ہمارے پیر برقرار ہے, ہماری آنکھیں برقرار ہے, ہماری زبان برقرار ہے کہ ہمیں اللہ نے زبان دی ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, ہمیں کیوں قدر نہیں ہے ان ہاتھوں کی؟ ہمیں اپنی اس باڈی کی قدر کیوں نہیں؟ ہمیں ان ہاتھوں کی قدر ہونی چاہیے. ہمیں آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, یہ زیارتوں پہ اگر آپ یہ اسٹول ہے تو آپ جاتے ہیں زیارتوں پہ مس کرتے ہیں, اپنے شال ہے آپ مس کرتے ہیں, ایک بریسلیٹ ہے یا انگوٹھی ہے آپ, اور آگے بڑے فخریانہ انداز میں آپ بتاتے ہیں قبلہ یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہم نے کربلا میں روزے سے مس ہوئی ہے. نہیں قبلہ, اس انگوٹھی کی بڑی فضیلت ہے, یہ کربلا میں روزے سے مس ہوئی, یہ نجف میں روزے سے مس ہوئی, یہ مشہد میں ہوئی, یہ قم میں ہوئی. میں نے کہا سلامت رہیں, کہیے شیراز میں ہر جگہ مس کرتے ہوئے لاتے ہیں نہیں, اسٹول آپ مس کر کے لے آتے ہیں, اس کی کتنی قدر کرتے ہیں آپ, وہ پیروں میں نہ گر جائے ہے, اسے آپ سنبھال کے رکھتے ہیں. ایک چھوٹا سا کپڑا آپ نے خریدا اور سب جگہ سے مس کر کے لا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے نجف سے مس کی, لاتے ہیں آپ کو, یہ نہیں کہہ سکتا نہیں لاتے, ہم بھی لائیں, آپ بھی لاتے ہو, لائیں گے آگے نہیں لاتے. کوئی ایسا ہے جو یہ کہے ہم نہیں, کبھی نہیں لاتے, سب لاتے. کوئی انگوٹھی مس کر کے لا رہا ہے, کوئی بریسلیٹ مس کر کے لا رہا ہے, کوئی اسٹول مس کر کے لا رہا ہے, پھر اس کی آپ واقعی قدر بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کرتے, آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں کہ یہ اسٹول ہے, اب یہ بس گلے میں ہی رہے گا, کہیں کبھی پیروں میں نہ آ جائے. اس انگوٹھی کی آپ قدر کرتے ہیں کہ اگر آپ بیت الخلا میں جاتے ہیں تو آپ اتار کے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ روزوں سے مس ہوئی ہے. اتنی قدر کرتے ہیں آپ. آپ انصاف سے بتائیں کہ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا نہیں کہ جو اسٹول آپ نے روزے سے مس کر لیا وہ اتنا متبرک ہو گیا, اور جن ہاتھوں سے اسٹول مس کیا, جن آنکھوں سے آپ نے روزہ حسین کی زیارت کی ہے, جن لبوں سے آپ نے روزہ حسین کے بوسے دیے ہیں, جن قدموں سے آپ روزہ حسین میں چل کے گئے ہیں, تو اب ان پیروں کی عظمت کیوں نہیں ہے, ان ہاتھوں کی عظمت کیوں نہیں ہے؟ ارے جبکہ آپ کے اسٹول کے لیے کہیں نہیں ہے کہ اسٹول کو مس کر لو تو یہ متبرک ہو جائے, ان سے منسوب ہو جائے تو متبرک ہو جاتا ہے, الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ کی باڈی کے لیے ہے. جزاک اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے مولود بچہ, ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ. یعنی آپ زیارت کرنے کربلا گئے, وہاں سے آ رہے تو اتنے پاک آ رہے ہیں, اتنے گناہوں سے پاک آ رہے ہیں جیسے آپ نے دنیا میں ابھی جنم لیا ہے. اچھا کمال ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد چلیے کچھ دن آپ صحیح و سالم رہے, جب تک ہوش نہیں آ گیا آپ گناہوں سے پاک رہے, مگر جیسے جیسے وجود بڑھتا گیا گناہوں میں ملوث ہوتے چلے گئے, کیونکہ شعور نہیں تھا, عقل نہیں تھی, وجود نہیں تھا. مگر اب جب آپ آئے ہیں عقل بھی ہے, شعور بھی ہے, جزاک اللہ. اب تو آپ کو یہ چاہیے نا کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم عزادار حسین ہیں, بلکہ ہمارا کردار چیخ چیخ کے کہے کہ ہم عزادار حسین ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ, واہ 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 واہ. یہ سسٹم جو رکھا ہدایتوں کا, رسالتوں کا, اسی لیے تو رکھا ہے کہ ہم عدل پہ آ جائیں, اور ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو عادل نہ ہو. عادل ایسا نہیں ہے, جس کا پرتو عادل ہے, جس کا مظہر عادل ہے, اس اللہ کی عدالت کا معیار سمجھے. بے شک وہ اللہ کتنا بڑا عادل ہے. اب کیونکہ ہماری اردو کی کمزوری ہے, اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں بہت بڑا عادل ہے, بہت بڑا عادل ہے. نہیں بڑا, بہت بڑا, یہ تو بس ویسے ہی کہہ دیتے, ورنہ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ اللہ عادل ہے. اس لیے کہ لفظ عادل کی وسعت خود اتنی ہے کہ اس کی وضاحت کرنا ہم جیسے کے لیے بڑا مشکل ہے. اور اللہ لفظ عادل استعمال نہیں ہوتا ہے, اللہ کے لیے لفظ عدل استعمال ہوتا ہے. عدل استعمال ہوتا ہے, مکمل طور سے ہر حال میں عادل ہے, ہر حال میں عدل کرنے والا ہے. اس نے تمام لوگوں سے یہی امید رکھی ہے کہ سب عدل پائیں, سب عدالت پسند ہو جائے, سب انصاف پرست ہو جائے, حق کو حق کہنے لگے, باطل کو باطل کہنے لگے. 1400 سال سے ہم مجلسوں میں یہی کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 1400 سال سے ہم مجلسوں میں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا عدل پہ قائم ہو جائے, اور ہر دور میں ایک مرکز عدالت رہا ہے. ہر دور میں ایک مرکز عدالت رہا ہے. اس دور کا بھی ایک مرکز عدالت ہے, یہ الگ بات ہے کہ غیب میں ہے.
मगर मरकज़ अदालत का एक पूरा सिस्टम फर्श अज़ा की सूरत में अदालत का एक पूरा सिस्टम फर्श अज़ा आज भी मौजूद है। ये फर्श अज़ा दो सूरतों में है, अगर इसे देखा जाए तो ये अदालत का घर भी है, वैदानियत का भी है, इसलिए कि ये फर्श अज़ा, इसीलिए मासूम का फिक्र है। आप कौन कितना पढ़ा लिखा है ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए कि जब मुलाकातें होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सबके इल्म का इंसान को पता रहता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। मगर ये मासूम का फरमान किस लिए है? आप मदरसे गए इसलिए है कि मैं फरमान सुनाने जा रहा हूँ, आपने स्कूल में तालीम हासिल की इसलिए है, किस लिए? मासूम ने फरमाया हमारा चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जाहिल नहीं हो सकता है। आपने अरबी ग्रामर नहीं पढ़ी, आपकी अरबी में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इधर आयतों की तिलावत की जाती है, आपके जहन में तर्जुमा रक्स करने लगता है। तर्जुमा ये कहाँ से सीखा कर? ये इस अदालत के घर से 1400 साल से हम कर ही क्या रहे हैं? ये अदालत ही तो है। और हुसैन ने फर्श अज़ा से अदालत का मफहूम समझाया। सुभान अल्लाह। कैसे समझाया है? आप किसी को खाना भी खिलाते हैं तो पहले उससे उसकी भूख का इकरार नहीं, देखते हैं आप सामने वाला भूखा है, लग रहा है कि हाँ वो भूखा है, मांग रहा है तो आप दे रहे हैं। देखिए किसी को देना ये कमाल कोई है, किसी को देना ये कमाल कोई है। अच्छा आपके पास है और आप दे रहे हैं, ये भी कोई कमाल नहीं। आपके पास नहीं है, आप दे रहे हैं, ये कमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपके पास है आप दे रहे हैं, ये कमाल नहीं है। आपके पास ना हो फिर भी आप ये कमाल है। आप किसी एहसान करने वाले पे एहसान कर रहे हैं, ये कमाल नहीं है। आप किसी ना एहसान करने वाले पे एहसान कर रहे हैं, ये कमाल है। सुभान अल्लाह, ये कमाल है। ये जो सिस्टम बनाया है इस्लाम के इस मजलिस का, इस फर्श का, ये किस लिए? ताकि दुनिया अदालत पे कायम हो जाए, अदालत पे कायम हो जाए, इंसाफ परस्त हो जाए। हमारा चाहने वाला जाहिल नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने क्या सिस्टम बनाया? कितना भी बड़ा आलिम, कितना भी बड़ा अब्दुल्ला, कितना भी बड़ा मौलवी इस मिंबर पे आ जाए, वो मिंबर पे आने के बाद यही कहता है कि मैं तालिब हूँ। अलग बात है मिंबर से उतरने के बाद उसे आप आलिम कहते हैं, मौलाना कहते हैं, मर्जा कहते हैं, आयतुल्ला कहते हैं, मगर हकीकत यही है कि वो मिंबर पे आने के बाद बड़े से बड़ा मर्जा यही कहता है कि मैं तालिब इल्म हूँ। अगर वो चाहे कह सकता है कि मैं आयतुल्ला हूँ, जिसे हम लोग आयतुल्ला कहते हैं मुश्तहिद, लेकिन वो कह रहा है मैं तालिब इल्म हूँ। ये लफ्ज़ तालिब इल्म कहता क्यों है? ताकि इल्म लेने वालों को शर्मिंदगी महसूस ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप किसी कॉलेज में जाते हैं, बस बात खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद फिर थोड़े से गैप से दूसरी मजलिस है उसमें बात को कंटिन्यू करूँगा। आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, जब आप स्कूल पढ़ लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आपसे दो ही सवाल किए जाते हैं और हर हाल में किए जाते हैं, कितना पढ़े हो, क्या पढ़ना है। कितना पढ़े हो और क्या पढ़ना चाहते हैं। ये भी आपके इख्तियार में है कि आप इंटर के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, आपका इख्तियार है ना। मगर सवाल किया जाता है कि क्या पढ़ना चाहते हो, कितना पढ़ के आए। आप अपने छोटे से काम के लिए भी जब किसी के ऑफिस में जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट देना, आप बैठे रहते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद 1 घंटे वेट कर रहे हैं, 1.5 घंटे वेट कर रहे हैं, नंबर आएगा तो वो आपको बुलाए। बड़े से बड़े अहदेदार के पास आप बैठे रहते हैं, मगर ये मरकज़ अदालत ऐसा है, कितनी भी बड़ा अहदेदार, सुभान अल्लाह, अगर पहले आप आ गए तो उसमें इतनी मजाल नहीं है कि वो आप उठा के आपकी जगह बैठ। क्या कहने, जज़ाकल्लाह। वाह वाह वाह। आप होंगे अपनी जॉब पे, बड़ी चेयर पे आप बैठे होंगे, सामने आपकी टेबल रखी होगी, 100 लोग आपके बाहर खड़े होंगे और 2 गार्ड से परमिशन लेने के बाद आप अंदर आएंगे, अपॉइंटमेंट लेने के बाद 15 मिनट वेट
کریں گے، مگر خدا کی قسم چھوٹا بڑا امیر غریب رئیس فقیر سب کو حسین نے اس فرش پہ آ کے ایک کر دیا۔ دنیا سمجھ لے کہ اللہ کی عدالت کیا ہے، جس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی عدالت کا معیار یہ ہے کہ یہاں پہ آمد نہ عالم اور جاہل میں فرق محسوس ہونے دیتی ہے، نہ امیر اور غریب میں احساس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بابا۔ آپ کو کتنا بھی بڑا اپوائنٹمنٹ لینا پڑے مگر یہاں سب برابر ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب کالج جاتے ہیں تو پہلے پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کتنا پڑھے ہو، مگر کمال ہے یہ اس فرش اعضا کا کہ نہ یہاں آنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ سمجھ پاؤ گے یا نہیں، کتنا پڑھے ہو، آیتیں پڑھی جائیں گی تم ترجمہ سمجھ لو گے، آیتیں پڑھی جائیں گی تو بات سمجھ لو گے، اور نہ یہاں سے اتنا پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا پڑھا جائے، کیا پڑھنا چاہتے ہو۔ یہ کمال نہیں ہے اس مرکز عدالت کا کہ خطیب منبر سے اپنی بات کرتا ہے، چھوٹا بھی اس بات کو سمجھتا ہے، بڑا بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی معجزہ حسین ابن علی ہے جو بہت بڑی تفصیل چاہتا ہے یہ فکرہ، مگر وقت نہیں ہے۔ یہ بھی معجزہ حسین ابن علی ہے کہ منبر پہ آنے والا اپنی بات ایک معیار کی رکھتا ہے، مگر خدا کی قسم اسے کم عمر بھی سمجھتا ہے، بڑے ایج والا بھی سمجھتا ہے، جو کچھ نہیں جانتا وہ بھی تقریباً سمجھتا ہے، اور جو سب کچھ جانتا ہے وہ بھی تقریباً سمجھتا ہے۔ تو یہ جو آگ کی سماعت بلند ہوئی ہے یہ آگ کا کمال نہیں ہے، اس فرش مجلس عدالت اس جگہ سے عدل الہی سمجھنا، اس جگہ سے کرم الہی سمجھنا، اس جگہ سے فضل الہی سمجھنا آتا ہے۔ یہ عدالت ہی ہے، یہ عدالت ہی ہے، اور بخدا اگر یہ حسین ہی کی عدالت ہے کہ جس کے در سے آج تک کوئی سوال سائل قائل نہیں ہے۔ بس مانگنے والوں سے سب سے پہلے مانگنے کا طریقہ مانگو۔ خطیبوں سے آپ یہ فکرہ سنتے رہتے ہیں کہ یزید نے بھی دو چیز مانگی، سر مانگا یا بیعت مانگی، حسین نے اسے بھی کھا لیا، بیعت ہم کر نہیں سکتے، ہمارا زمین نہیں جا سکتا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، ہمارا نصیب ہے، ہمارا سر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجلس سال سوال بات کریں، سوال ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم کربلا والوں کا غم یاد آتے ہی اپنا غم ٹھیک ہے۔ عدالت ہی ہے کربلا میں، کوئی غم ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ یہ کہہ سکے کہ یہ غم ہم پہ ٹوٹا اور کربلا والوں پہ نہیں ٹوٹا۔ ایک غم ایسا نہیں، ایک غم تھا داماد کا، وہ بھی جناب قاسم کی شہادت سے۔ کوئی غم ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا میں امام حسین پر، وہ غم ہے جس نے آج تک ہمیں زندگی دی، وہ غم ہے کہ جس نے آج تک ہمیں حیات دی۔ کب کے مر گئے ہوتے اگر کربلا میں، بے شک ہماری زندگی ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے شعور